کیا وہ لوگ پتہ چل گئے، ان کو مار دیا گیا جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا؟ ان لوگوں نے پتہ لگایا جنہوں نے فتنے کھڑے کیے تھے؟ نہیں، تاریخ صاف اس بات پر کہتی ہے، صاف صاف کھلے طور پر لکھا ہوا ہے، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے مصادر موجود ہیں، تاریخ کے معتبر تاریخیں آپ پڑھ لیں، البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، تبری پڑھ لیں، خلدون پڑھ لیں، ابن سعد پڑھ لیں، اور جتنی تاریخیں ہیں پڑھیں۔ کیا پتہ چل سکا ان لوگوں کا؟ چلیں پتہ تو چھوڑیں، کیا ان لوگوں نے تلاش کی حکومت قائم ہونے کے بعد؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ قمیص، خون بھری آلود قمیص دکھا کر حضرت عثمان غنی کی امارت کی طلب تھی دلوں کے اندر، امارت حاصل کرنی تھی، بادشاہت حاصل کرنی تھی۔ یہ تو ایک بہانہ تھا، یہ تو ایک بہانہ بنا تھا، ایک سبب بنا تھا، اس کے سبب مولا علی مرتضیٰ کو کسی طرح پریشان رکھا جائے اور ان سے استعفیٰ دلایا جائے خلافت سے۔ اور تو اور تاریخ میں یہ تک آیا ہے کہ حضرت سعید بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، صاحبزادے تھے، ان کو جب معاویہ نے اپنے بیٹے لعین یزید پلید کو نامزد کیا ہے تو انہیں برطرف کر دیا حضرت سعید بن عثمان کو، اپنے بیٹے کو جانشینی دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو فراموش رکھا، سائیڈ لائن کر دیا، برطرف کر دیا۔ ایک ذرا بیعت رضوان کی تفسیر بھی پڑھو، بیعت اللہ کی تھی بیعت عثمان غنی۔ وہ صحابی تھے، مجاہد تھے، خلیفہ تھے نصیر، ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، ذی الحج کا یہ عظمت والا مہینہ ایک عظیم سانحہ ہائلہ شہادت خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبارت ہے۔ ذی الحج کے اس مہینے میں آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، مظلومانہ انداز میں بلوائیوں کے ہاتھ شہید کر دیے گئے۔ آپ کی عظمت، آپ کا وقار، آپ کی بلندیاں، آپ کے مناقب، فضائل اور آپ کی شخصیت اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکتا، تاریخ اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ جو آپ کا تعاون دین اسلام کے لیے ہے، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ ہمیشہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم باب رہے گا، عظمت والا رہے گا۔ آپ خلیفہ راشد تھے، تیسرے خلیفہ تھے، ذو النورین تھے، دماد پیمبر تھے، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین میں سے ہیں۔ بیعت رضوان کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک کہا، اور بے شمار فضائل و مناقب ہیں، مگر اس سب سے بڑی عظمت کی بات، سب سے امتیاز کی بات یہ ہے کہ آپ کے حیات طیبہ میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرما دی تھی کہ آپ مظلومانہ انداز میں شہید کر دیے جائیں گے۔ صحیح ستہ کی حدیث اور دیگر حدیث کتب حدیث میں آپ کی شہادت سے متعلق احادیث درج ہیں، مگر میں اس وقت ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا، یا عثمان ان اللہ مقمسوک قمیصا فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ۔ اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک آپ کو ایک قمیص پہنائے گا،
اور منافقین آپ کی اس قمیص کو چھیننا چاہیں گے، فلا تخلعوا، تو آپ قمیص نہ اتاریے گا، قمیص ان کے حوالے نہ کر دیجیے گا۔ یہ جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں حدیث شریف درج ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، صحیح ستہ میں ہی درج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بلوائیوں کو، ان بدبختوں کو، ان لعینوں کو منافقین کہا ہے، جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور بے شک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے منافقین کی صف میں ہی ہوئے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی جب شرح کی ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ قمیص سے مراد یہاں خلافت تھی، کہ جس خلافت پر آپ فائز تھے اس خلافت سے آپ دستبردار نہ ہوئیے گا۔ قمیص سے مراد، قمیص سے استعارہ یہاں خلافت کا دور ہے آپ کا، یعنی خلافت کی وہ کرسی ہے، خلافت راشدہ کی، وہ خلافت جو علی منہج نبوت تھی، اکثر احوال میں، اکثر معاملات میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہاں یہ تھا، جو شارحین حدیث نے لکھا ہے، کہ آپ قمیص کو ہرگز منافقین کے حوالے نہ کیجیے گا، یعنی ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے وہ آپ کو حصار بندی کریں، تو آپ ہرگز خلافت سے دستبردار نہ ہوئیے گا، استعفیٰ نہ دیجیے گا۔ ایک طرف تو حضور علیہ السلام کا یہ بھی اشارہ مل گیا کہ یہ خلافت آپ کے حق میں خلیفہ خلافت راشدہ ہے، اور آپ اس کے حقدار ہیں، اس لیے آپ اس کو ان کے حوالے قمیص نہ کیجیے گا۔ اب میں یہاں ایک سوال اسی حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، جو بہت دل میں درد رکھتے ہیں عظمت صحابہ کا، وقار صحابہ کا، ناموس صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ وہ آئے دن اجلاس کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بڑی ان کے دلوں میں محبت ہے، بڑا احترام ہے، اور بے شک ہر مسلمان کے دل میں صحابہ کرام کی محبت و عظمت اور ان کا وقار ہونا چاہیے، اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے ہمارے ایمانیات سے۔ مگر میں ان علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑے عظمت صحابہ کے ڈنکے بجاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں صحابہ اکرام کی آڑ میں وہاں ناسبیت کا فروغ ہوتا ہے، خارجیت کو فروغ دیا جاتا ہے، یہاں میری وہ بات کرنے کی نہیں ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے میں ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء حضرات سے۔ اس قمیص کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خون بھری قمیص تھی، جب آپ کی شہادت کے بعد جامع مسجد دمشق میں اس کو لٹکایا گیا، اس کو لوگوں کو دکھایا گیا، اس خون آلود قمیص کو، اور اس میں تمام شام کے رہنے والے لوگوں کو اکسایا گیا، آمادہ کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، ان کو قتل کرنا ہے، ان کو مارنا ہے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ یہ مطالبہ بارہا کیا گیا مولائے کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ المطہر کے مقابلے میں۔ آپ کے خلافت راشدہ کا قیام ہی نہیں ہوا تھا، پورے طور پر ہموار نہیں ہوئی تھی خلافت، ابھی خلافت کا آغاز ہی تھا کہ ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا کہ ہمیں قصاص عثمان چاہیے، قصاص عثمان چاہیے، عثمان غنی کے قاتلین کا بدلہ چاہیے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اموی تھے، لیکن تاریخ اسلام اس بات کو یاد رکھتی ہے کہ دو اموی شخصیت خاندان امیہ سے، جن کی عظمت اور وقار میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، جن کے منقبت و فضیلت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ذات ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خلیفہ راشد کی، اور ایک حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد جو ہوئے، یعنی خلافت راشدہ کے منہاج پر جن کی امارت قائم ہوئی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو اموی تھے، یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جو ممتاز ہیں امیہ میں،
باقی سب کے حال تو آپ تاریخ میں دیکھ سکتے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کے نسبی تعلق کی بنیاد پر بھی، اور جو ایک اموی ہونے کی حیثیت سے خاندانی تعلق تھا، ان لوگوں نے ادھم مچایا، بڑے فتنے فسادات کیے، جنگ کی، قرآن کو نیزوں پر لیا، مولائے کائنات کے مد مقابل آئے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جنگ و جدال کیا، جھگڑے کیے، بغاوتیں کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومی حال پر یہ رہا معاملہ کہ آخر کار آپ بھی خوارج نہرواں کے ہاتھ شہید ہوئے، عبد الرحمن ابن ملجم لعین کے ہاتھ شہید ہوئے۔ آپ کی پوری خلافت راشدہ میں ان لوگوں نے جو حضرت عثمان غنی سے اپنا خاندانی تعلق رکھتے تھے، اس قمیص کو دکھا کر، خون آلود قمیص کو دکھا کر فتنہ کھڑا کیا، فتنہ برپا کیا، اور مولا کائنات کو برقرار نہیں رہنے دیا، خلافت راشدہ پر پوری زندگی تنگ کیا، سب و شتم کیا، لعنتیں کری ممبروں سے، مسجدوں سے۔ کس بنیاد پر؟ حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ لگائیں۔ مولا کائنات سمجھاتے رہے کہ خلافت کو قیام پذیر ہونے دیں، اس کے بعد تفتیش ہوگی، ہر طریقے سے ترتیب سے وہ سب چیزیں ہوں گی، تاریخ یہ تفصیل طلب ہے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال حال یہ ہوا کہ جب مولا کائنات شہید کر دیے گئے، آپ کے خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا، حضرت امام حسن علیہ السلام سے صلح ہوئی، خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا، اور امارت قائم ہوئی، جبر و تشدد والی، دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت قائم ہوئی۔ کیا پوری زندگی ان لوگوں نے اپنی حکومت میں، اپنی امارت میں، اپنی بادشاہت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا پتہ لگایا؟ کیا انہیں تہہ تیغ کیا؟ کیا ان کا قتل کیا؟ کیا ان پہ کوئی انکوائری کمیشن بٹھائی گئی؟ باضابطہ ان کی تلاش میں کوئی جستجو یا سعی کی؟ کیا وہ لوگ پتہ چل گئے، ان کو مار دیا گیا جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا؟ ان لوگوں نے پتہ لگایا جنہوں نے فتنے کھڑے کیے تھے؟ نہیں، تاریخ صاف اس بات پر کہتی ہے، صاف صاف کھلے طور پر لکھا ہوا ہے، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے مصادر موجود ہیں، تاریخ کے معتبر تاریخیں آپ پڑھ لیں، البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، طبری پڑھ لیں، خلدون پڑھ لیں، ابن سعد پڑھ لیں، اور جتنی تاریخیں ہیں پڑھیں۔ کیا پتہ چل سکا ان لوگوں کا؟ چلیں پتہ تو چھوڑیں، کیا ان لوگوں نے تلاش کی حکومت قائم ہونے کے بعد؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ قمیص، خون بھری آلود قمیص دکھا کر حضرت عثمان غنی کی امارت کی طلب تھی دلوں کے اندر، امارت حاصل کرنی تھی، بادشاہت حاصل کرنی تھی۔ یہ تو ایک بہانہ تھا، یہ تو ایک بہانہ بنا تھا، ایک سبب بنا تھا، اس کے سبب مولا علی مرتضیٰ کو کسی طرح پریشان رکھا جائے اور ان سے استعفیٰ دلایا جائے خلافت سے۔ اور تو اور تاریخ میں یہ تک آیا ہے کہ حضرت سعید بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، صاحبزادے تھے، ان کو جب معاویہ نے اپنے بیٹے لعین یزید پلید کو نامزد کیا ہے تو انہیں برطرف کر دیا حضرت سعید بن عثمان کو، اپنے بیٹے کو جانشینی دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو فراموش رکھا، سائیڈ لائن کر دیا، برطرف کر دیا، پس پشت ڈال دیا، ان کا حق چھین لیا۔ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ معاویہ اپنے بعد مجھے حضرت عثمان بن عفان کی نسبت سے، آپ کا صاحبزادہ ہونے کی وجہ سے، اس پر تخت نشین کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اپنے نالائق بیٹے کو استخلاف کیا، خلافت دی، امارت دی، بادشاہ بنایا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت سعید بن عثمان، آپ کا نام ہے، تاریخ میں درج ہے، آپ کو خلافت نہیں ملی، امارت نہیں ملی، آپ کو فراموش کیا گیا۔ یہ تھے معاملات۔ تو ذرا غور کیجئے، فکر کیجئے، تدبر کیجئے، پڑھیے، لکھیے، سمجھیے، سوچیے
کہ جن لوگوں نے بکھیڑے کھڑے کیے تھے، کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کیے تھے، یہ دل میں دنیا کی طلب تھی؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے اور نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔